کہا ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ میں تیرا کس طرح شکر کروں، تو نے دعاؤں کو قبول کر لیا، تو نے میری التجاؤں کو سن لیا، میری التجا مان لی۔ اب جب اولاد مل گئی تو ہر انسان اپنی زندگی میں اولاد کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے، میں نے اسے کیا پڑھانا ہے، میں نے اسے کیا کرنا ہے۔ اگر ڈاکٹر ہے تو وہ چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر ہے تو اس کی دل کی مرضی ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی میرے کام کو آگے چلائے، ایک صنعت کار ہے تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ بھی ایک اچھا صنعت کار بنے۔ اللہ حاضر القیاس ہماری پلاننگ یہ ہوتی ہے، ہم اس پلاننگ پہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ لیکن ایک اللہ کے نبی، اس کی سب سے پہلی اولاد کے متعلق سوچ کیا آئی، اپنی اور اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچ آئی کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا لینا ہے اس کے لیے۔ وہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، پھر اگلی دعا اولاد ملنے کے بعد جو کی وہ یہ تھی، یہ نہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو بہت بڑا کاشتکار بنا دے، اے اللہ میرا بیٹا بہت بڑا صنعت کار بن جائے، میرا بچہ دنیا کا حکمران بن جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، مانگا تو کیا مانگا، حقیقتاً حکمرانی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی اس رستے پہ ہے جو ابراہیم نے مانگا تھا۔ کیا مانگا؟ ہاتھ اٹھائے، التجا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ میرے عزیز بھائیو، یہی وہ رستہ ہے جس پہ چل کے انسان خود بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اولادیں بھی اس رستے پہ چل کے کامیاب ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ دوسری کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر کسی کی اولاد کی زندگی میں نماز نہیں ہے، نہ وہ کامیاب ہے نہ اس کی اولاد کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولت بھی اس کے قدموں میں آ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نزدیک اس نماز میں سب سے ہلکی نماز، سب سے چھوٹی نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نماز بڑی ہی خوبصورت، بڑی طویل نماز ہوا کرتی تھی، لیکن فجر سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، آپ فرماتی ہیں ہمیں بعض اوقات ایسے احساس ہوتا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، یعنی بڑی جلدی کے ساتھ اس کے رکوع سجود قیام کرتے۔ یہ سب سے ہلکی نماز ہے، اور یہ جو سب سے ہلکی نماز ہے اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے خزانے ایک طرف رکھ دو، ایک شخص 2 رکعت نماز فجر سے پہلے سنت ادا، فرض نہیں، فرض کا جو اجر ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، صرف فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کر لے، دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دو، اللہ کو اس سے زیادہ فجر کی 2 سنتیں اچھی لگتی۔ تو اس لیے اللہ کی نظروں میں جس چیز کی قیمت ہے وہ ہمارے مال کی نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے نہ تمہارے خوبصورت طاقتور جسموں کو دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یا اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور اعمال میں سب سے بہترین جس عمل کے ساتھ انسان اور اللہ کا تعلق بنتا ہے، انسان کی اپنے رب سے دوستی ہوتی ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ نے کسی عمل کے متعلق یہ نہیں کہا یہ میرے اور بندے کی تقسیم ہے سوائے نماز کے، کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ نماز جو ہے میری اور بندے کے درمیان ایک تقسیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے کیا مانگا، اپنے لیے کیا مانگا؟ کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پھر کہا ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو میری اس دعا کو بھی قبول کر لے، کیونکہ پہلے کہا تھا سمیع الدعاء، تو نے میری دعا کو سن لیا،
یہاں کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ میری دعاؤں کو مان لے۔ میرے بھائیو، جب اولاد بھی اچھی نکلی اور دونوں اللہ کے پیغمبر ہوئے، سیدنا اسماعیل بھی اور سیدنا اسحاق بھی، اور پھر سیدنا اسماعیل کو بھی یہی حکم دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ سورۃ طٰہٰ ہے، اس کی آخری آیات ہیں، سیدنا اسماعیل کو بھی کہ تیرے بابا نے اپنے اور تیرے لیے نماز کی دعا مانگی تھی، اب تیرا رب تمہیں حکم دیتا ہے سیدنا اسماعیل کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے اسماعیل اپنے گھر والوں کو جا کے نماز کا حکم دو اور اسی پہ جمے رہو پوری زندگی۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، حالات کچھ بھی آ جائیں، نہ تم نہ تمہاری اولاد نماز سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ نہ سمجھنا تمہاری نماز کو مجھے کھانا دے دے گی، میری مملکت بڑھ جائے گی۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقک، اللہ کہتے ہیں میں تم سے کوئی روٹی نہیں مانگ رہا، بلکہ تمہیں روٹی میں دے رہا ہوں، تمہیں رزق میں دیتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا نماز پڑھ کے کوئی اللہ کی بادشاہت بڑھ جائے گی، اللہ تمہارے فائدے، اے حضرت انسان میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اگر کچھ مانگے تو یہی مانگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے میری اولاد کو، ہاں پھر یہ بھی اس کے اچھے مستقبل کے لیے، دنیا میں آسانی کی زندگی کے لیے انسان مانگ سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آزمائشوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کہا